السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تنویر بھائی، سوال آپ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور کیا ہوا؟ یہ مٹی کہاں سے لی گئی، کتنی لی گئی؟ اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تخلیق آدم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے ایک خلاصے سے پیدا کیا۔ جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیل ارضی، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4693 4693۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل نے بابا جی آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا۔ ابا جی آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام روئے زمین سے قبضے میں لیا، جمع کیا۔ چنانچہ آدم کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے مختلف ہے۔ آدم کی اولاد اسی مٹی کے لحاظ سے ہوئی۔ اب کئی آدم کی اولاد میں سے سرخ ہیں، کئی سفید ہیں، کئی کالے ہیں، کئی سرخ ہیں، کئی کالے ہیں، اور کئی گورے چٹے ہیں، اور کئی ان کے بیچ بیچ، یعنی کئیوں کا رنگ گند بھی ہے، نہ بہت زیادہ سرخ، نہ بہت زیادہ سفید، نہ بہت زیادہ کالا۔ کئی جو ہے وہ طبیعت کے نرم ہیں، کئی طبیعت کے نرم ہیں، اور کئی طبیعت کے سخت ہیں، کئی گندی بری طبیعت کے مالک ہیں، اور کئی جو ہے وہ اچھی عمدہ طبیعت کے مالک ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کے لیے ایک مٹھی مٹی سے آدم کو پیدا کیا، اور یہ تمام روئے زمین سے جمع کی۔ اس لیے آدم کی اولاد میں رنگ و روپ کے اندر بھی اختلاف ہے، کہیں گورا چٹا تو کہیں بالکل افریقیوں کی طرح کالا سیاہ، اور کہیں جناب سرخ و سفید، اور کہیں گندمی رنگ کے لوگ۔ آدم کی اولاد میں سے کئی لوگ نرم طبیعت کے مالک، اور کئی بڑے سخت گیر طبیعت کے مالک، اور کئی اچھی طبیعتوں کے مالک، اور کئی جو ہیں وہ بری اور گندی طبیعت کے مالک لوگ۔ اب اس کے ساتھ مزید ایک اور پیاری پیاری حدیث بھی سماعت فرما لیجئے۔ پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ حدیث ہے میرے سامنے سنن نبی داؤد کے اندر، حدیث نمبر ہے 4807 4807۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علیہ ما لا یعطی علی العنف۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نرم ہے، اور نرمی کو ہی، نرم خوئی کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر جو آدم کی پیدائش کے حوالے سے اللہ نے ایک مٹھی اس مٹی سے پیدا کیا، مٹی تمام روئے زمین سے جمع کی، اس لیے آدم کی اولاد میں کئی نرم ہیں تو کئی سخت طبیعت کے ہیں۔ جس طرح مٹی، کہیں پر مٹی بڑی نرم ہوتی ہے، اور کہیں پر مٹی جو ہے وہ بالکل سخت اور ٹھوس قسم کی ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ بہتر لوگ ہیں جو نرم طبیعت کے ہوں، اور وہ لوگ اچھے لوگ ہیں جو کہ اچھی اور عمدہ طبیعت کے مالک ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نرمی کو اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رفق اور نرمی سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نرمی اور نرم خوئی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ
جو کچھ نرمی پر عطا کرتا ہے وہ اللہ کرختگی پر، سختی پر نہیں دیتا۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے یہ تھی قرآن کی آیت اور نبی علیہ السلام کی حدیث۔ پھر اس کے بعد مزید اولاد آدم اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا جی کے پانی سے پیدا فرمائی۔ وہ پانی کے یخرج من بین الصلب، باپ کی پیٹھ میں سے نکلتا ہے، اور والترائب، ماں کے سینے میں سے۔ اور چونکہ ہماری اصل مٹی ہے تو اسی حساب سے ہمارے اندر رنگ و روپ بھی مختلف ہے اور طبیعتوں کے مزاج کا بھی اختلاف ہے، اور اسی طرح اچھے اور برے ہونے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اختلاف ہے، مختلف معاملہ ہے۔ کئی مٹی ایسی ہوتی ہے کہ بیج ڈالا، ہلکی سی اس پر شبنم پڑی، پودا نکل آتا ہے۔ کئی ایسی بالکل نکمی بنجر زمین ہوتی ہے، جتنا مرضی پانی لگا لو، جتنا اچھا بیج ڈال لو، نتیجہ صفر ہی نکلتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔